بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سیریز کی 8ویں ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ اس سیریز کی باقی ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو بھی سماعت فرما لیں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر، جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کی بجائے تیر آیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ میں اس سے متفق نہیں۔ مجھے حسین علیہ السلام کی غیرت اس بات پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ حسین علیہ السلام جو اسلام کی خاطر، اہل بیت کی غیرت کی خاطر سب کچھ لٹا رہا ہے، وہ اس بچے کے لیے یزیدی بدبختوں سے پانی کی بھیک کس طرح مانگ سکتا ہے؟ اگر پانی کی بھیک ہی مانگنا تھی تو پھر حسین علیہ السلام کو ان سے خیرات طلب کرنے کی حاجت نہ تھی۔ وہ چاہتے تو دریائے فرات کو اشارہ کرتے، دریائے فرات ان کے قدموں میں بہنے لگتا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، بارش سے بھرے بادل امڑ آتے، موسلادھار بارش ہوتی۔ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی کے رگڑنے سے اگر زمزم کا ایک چشمہ نکل سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے بیٹے حسین ابن علی کی ضرب اور ایڑی مارنے سے کربلا کے میدان میں چشمہ کیوں نہیں پھوٹ سکتا؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ زمین پر پاؤں مارتے تو ایک چشمہ تو کیا، ریگزار کربلا میں ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے۔ لیکن یہ میدان امتحان و آزمائش تھا۔ حسین علیہ السلام تو ان مصائب و آلام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے۔ اس کے نانا ان کو تک رہے تھے کہ میرا حسین علیہ السلام جسے میں نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی کہ جس حسین علیہ السلام کو میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، علی شیر خدا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جس کے رگ و ریشے میں میرا خون گردش کر رہا ہے، آج اس مقام صبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کہیں لڑکھڑائے تو نہیں ہیں؟ حسین ابن علی علیہ السلام اس حال میں صبر و رضا کا پیکر اتم بن کر عزم و ہمت کے ساتھ مسکراتے رہے۔ آخر جب امام حسین علیہ السلام نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت عابد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نکل آئے اور عرض کی، ابا جان میرے اوپر تو ایسا ظلم نہ کیجئے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جا رہے ہیں۔ میں بھی باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں جا کر سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینا میری باری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو رہ جا کہ خانواد رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو تیرے نانا کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تو اپنے نانا کی نسل کی بقا کی خاطر زندہ رہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے، پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ علی شیر خدا کا یہ جوان بیٹا، یہ اللہ کا شیر جس طرف تلوار لے کر نکل جاتا، ہزاروں افراد بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے، آپ انہیں واصل جہنم کرتے رہے، تلواروں اور نیزوں کے وار کھاتے رہے۔ سارا دن اس طرح گزر گیا۔ خیال آیا وضو تازہ کر لوں، میدان فرات پر گئے، 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے لیے فرات سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلود ہو گیا۔ آپ نے اسی کو اچھالا اور واپس لوٹ آئے، مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جمعہ کا دن تھا، اب وہاں جمعہ کہاں؟ نماز ظہر کا وقت آیا، فرمانے لگے، یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں، لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام علی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر توقف کر لیں، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا، چاروں طرف سے چڑھائی کر دی، تیروں کی بچھاڑ
اور پے در پہ حملوں نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو نڈھال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جسم اطہر میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی۔ گرے ہوئے حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا، پیچھے سے وار کرتے، نیزوں سے وار ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام صبر و رضا اور توکل کے سارے مراحل کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفعت و عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ ان کی روح کو قدسیان فلک نے ایک جلوس کی صورت میں حضور ایزدی پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ادھر روح کف سے انصری سے پرواز کرنے لگی، ادھر حائف غیبی سے ندا آئی، حسین علیہ السلام اب آ جا، تو نے صبر کو کمال عطا کر دیا، استقامت کو انتہا تک پہنچا دیا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اونچا کر دیا۔ اے حسین علیہ السلام، آج سے تیرے اقدام کو بنا لا الہ قرار دے دیا جائے گا۔ اے حسین علیہ السلام اب آ جا۔ اے روح ظاہر، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نانا جان استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اے حسین علیہ السلام، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے کو شاباش دیتی ہیں، علی شیر خدا بیٹے کو آفرین کہتے ہیں۔ امام علی مقام کی روح پاک اس طرح ہجوم ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے اور عزت پاتی ہے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ظالموں کے جذبے انتقام کی پھر بھی تسکین نہیں ہوتی۔ وہ جسم اطہر پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، ناپوں سے روندتے ہیں، انہیں خیال تک نہیں آتا کہ یہ وہ سر ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، یہ وہ جسم ہے جسے اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے اور اپنی پیٹھ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے تھے۔ کوفی ہر قسم کے احساسات سے عاری تھے، انسانیت کو خیر آباد کہہ چکے تھے اور ایسی درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شرماتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی 72 افراد کے سر بھی جسموں سے علیحدہ کیے، ان کا جلوس نکالا اور ان کے ساتھ خانوادہ رسول کی باپردہ حیادار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفے میں اس پلید ابن زیاد کا دربار لگا ہوا تھا، یہ جلوس وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔